مجبوری کیا ہے؟ مجبوری ہے کہ عام طور پر فلسفے میں یہ بات قدیم فلسفے سے اب تک یہ اصل باقی ہے اپنی جگہ. ایک بات کہی جاتی ہے کہ لا يصدر من الواحد الا الواحد. ایک چیز سے ایک ہی چیز پیدا ہو سکتی ہے. ایک کاز سے ایک ہی ایفیکٹ پیدا ہو سکتا ہے. اور لا آف کازیشن جو ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کا، علت و معلول کا، سبب اور مسبب کا یہ فلسفہ، یہ چھایا ہوا ہے عقل انسانی پر. ہم نے کوئی چیز اس کائنات میں نہیں دیکھی جس کی علت نہ ہو. معلولات کی دنیا ہے نا یہ. جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں ہر چیز کی کوئی علت ہے. واضح ہے سب کا تجربہ. اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آم کا بیج بوئیں گے تو آم ہی ملے گا. ایسا درخت یہاں نہیں ہو سکتا کہ درخت ایک ہو، ہر طرح کے پھل اسی کی شاخوں میں مل جائیں. ٹھیک ہے. آگ جلائیں گے گرمی ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ آگ جلائیں اور اس سے ایک طرف گرمی پیدا ہو اور دوسری طرف سردی پیدا ہو. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ چل. تو آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ عقل انسانی، ذہن انسانی، تجربہ انسانی میں یہ ہے کہ ایک چیز کی علت سے ایک ہی شے پیدا ہو سکتی ہے. اور جیسی علت ہوگی ویسا ہی معلول ہوگا، جیسا سبب ہوگا ویسا ہی مسبب ہوگا، ویسا ہی مسبب ہوگا. ٹھیک ہے. اب زندگی کی ضرورتیں اور کائنات کی حقیقتیں تو مختلف و متضاد ہیں. ہمیں علم بھی چاہیے، ہمیں پیسہ بھی چاہیے، ہمیں اولاد بھی چاہیے، ہمیں زندگی بھی چاہیے، ہمیں موت بھی چاہیے. موت بھی ہماری ضرورتوں میں سے ہے. اگر ہماری ضرورت نہ ہوتی تو خدا کبھی موت مقدر نہ کرتا. اور ان سب چیزوں میں کیا تضاد کا رشتہ ہے؟ زندگی موت سے متضاد نظر آتی ہے. سنبھل کے کہا ہے میں نے، نظر آتی ہے اس لیے کہ پہلے رد کر چکا ہوں کہ ان میں تضاد کا رشتہ نہیں. پہلے کہیں رد کر چکا ہوں تفصیل سے، اور وہ قول درست ہے میرے نزدیک، اس پہ قائم. موت زندگی سے متضاد نظر آتی ہے، شجاعت علم سے متضاد نظر آتی ہے، علم دوسری اور بہت سی چیزوں سے متضاد نظر آتا ہے. کسب و کار، اگر آپ لگ جائیں بزنس میں تو آپ علم حاصل کرنے کی فرصت نہیں پائیں گے. آپ علم حاصل کرنے میں لگ جائیں تو کسب و کار کے لائق نہیں رہ جائیں گے، بزنس کے لائق نہیں رہ جائیں گے. تضادات ہیں یا نہیں؟ انسان روحانیت میں اگر متوجہ ہو گیا تو دنیا سے محروم ہو جاتا ہے. دنیا میں اگر متوجہ ملتفت ہو گیا تو روحانیت سے دور ہو جاتا ہے. تضادات کا رشتہ ہے نا. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سب چیزیں مجھے مل جائیں ایک خدا سے؟ اس لیے وہاں یہ پیدا ہوئی کثرت. علم چاہیے تو سرسوتی کی پوجا کرو، مال چاہیے تو لکشمی کی پوجا کرو. وہ الگ دیوی ہیں، وہ الگ دیوی ہیں. زندگی چاہیے تو شیو جی کی پوجا کیجیے، موت چاہیے تو کسی اور کی پوجا کیجیے. غور فرمائیں آپ، ہر چیز کے لیے الگ الگ خدا بنانے پڑے. کس نے بنائے؟ اسی عقل انسانی نے، اسی ذہن انسانی نے. وہ عقل جو اسپیس ٹائم کمپلیکس میں محدود تھی اور جو لا آف کازیشن کو سامنے رکھتی تھی اور یہ دیکھتی تھی کہ ایک کاز سے ایک ہی ایفیکٹ پیدا ہو سکتا ہے. وہ عقل ایک حقیقت کو باور نہیں کر سکتی تھی کہ ایک ہی ہے جو سب کچھ عطا کر سکتا ہے. تکبیر، اب سمجھ میں آ رہی بات کہ ایک سے ایک بڑے سے بڑا فلسفی پیدا ہوا ہے ہندوستان میں. فلاسفر ہے، جینوین فلاسفر ہے، جینوین سائنٹسٹ ہے،
جینوین میتھمیٹیشین ہے. اور زندگی میں برتاؤ دیکھیے، اخلاق ہے، ایمانداری ہے، دیانتداری ہے، سب کچھ ہے. جو آپ سے بزنس کرنے میں ایک پیسے کی بددیانتی نہیں کرتا، وہ دین میں کیوں بددیانتی کرے گا؟ اس لیے صرف یہ سمجھنا کہ نہیں بددیانت ہے، یہ درست نہیں ہے. ہمدردانہ طور پر سوچنا پڑے گا کہ توحید کی راہ میں ان کی مشکل کیا ہے. اور مشکل ہے جہاں اور بہت سی مشکلیں ہیں، وہاں یہ بھی ایک مشکل ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ ایک ہی زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی ایک ہی ہے، جو اولاد دیتا بھی ہے اور لے بھی لیتا ہے، ایک ہی ہے جو علم بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، ہر چیز ایک ہی دینے والا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی عام طور پر. اس طرح کی فکری مشکلوں کے نتیجے میں کوئی تعطیل و تعطل کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ ہی میں نہیں آتی بات. لا ادری. کوئی تشبیہات کی طرف جاتا ہے اور پھر ہر ضرورت کے لیے ایک علت سمجھ میں آتی ہے اور اس علت کو مجرد درجے پہ لے جا کے بھی سوچتا ہے تو اس کو کوئی پیکر عطا کرتا ہے، تو پھر وہ مورتیاں سجانا شروع کرتا ہے. اور ہمارے یہاں یہ دو انتہائیں وہ تھیں جن میں ذہن انسانی بٹا ہوا تھا. اگر ان دونوں انتہاؤں سے ذہن انسانی کو کسی نے آزاد کیا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات.